کیا محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا؟ ہماری قومی سیاسی تاریخ میں ایک بھی الیکشن ایسا نہیں ہوا جو تنازعات کا شکار نہ بنا ہو۔ ایک الیکشن میں تو بابا قوم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو بھی پوری سرکاری مشینری استعمال کر کے ہرایا گیا، ان کے خلاف فتوے بھی جاری کروائے گئے۔ ہوا یوں کہ سن 1964 میں 1962 کے فرد واحد کے دیے گئے دستور کے تحت محترمہ فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے درمیان الیکشن ہوا۔ یہ انتخاب عوام سے بہت ہی دور رکھا گیا اور ریفرنڈم ہی کی طرح ایک بلدیاتی نظام کے تحت بنیادی جمہوریتوں کے ملک بھر کے صرف 80,000 ارکان کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ 1962 کے آئین کے تحت 156 ارکان پر مشتمل جو قومی اسمبلی 3 برس کے لیے وجود میں آئی، اس کا چناؤ عوام نے نہیں بلکہ صدر ایوب کے بنیادی جمہوریتی نظام کے تحت عوامی ووٹ سے بننے والی 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے کیا۔ بعد ازاں آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کے ارکان کی تعداد 218 اور الیکٹورل کالج یعنی بیسک ڈیموکریٹس کے ارکان کی تعداد 1,20,000 تک کر دی گئی۔ انہی بیسک ڈیموکریٹس نے جنوری 1965 کے صدارتی انتخاب میں فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو ایک اور مدت کے لیے صدر منتخب کیا۔ ایوب خان اس دوڑ میں مسلم لیگ کنونشن کی حمایت یافتہ تھے، جبکہ فاطمہ جناح کی حمایت کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی 5 جماعتی اتحاد کر رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے لیے 1 مہینے کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ عام لوگ فاطمہ جناح کو سننے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے ہر فریق کے لیے زیادہ سے زیادہ 9 پروجیکشن میٹنگز منعقد کرنے کی حد 6 کر دی، جن میں صرف الیکٹورل کالج کے بیسک ڈیموکریٹس یا صحافی شریک ہو سکتے تھے۔ عوام کو ان اجلاسوں میں آنے کی ممانعت تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایوب خان، جنہیں عام طور پر ایک لبرل اور سیکولر شخصیت سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کئی علماء سے عورت کے سربراہ مملکت ہونے کے خلاف فتویٰ لیا، جبکہ جماعت اسلامی نے کھل کر محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ایوب خان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ 1962 کے آئین کے تحت اس وقت تک صدر رہ سکتے تھے جب تک ان کا جانشین منتخب نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایوب خان بحیثیت صدر پوری سرکاری مشینری اور ہر طرح کا دباؤ برتنے کے بعد حسب توقع بھاری اکثریت سے فاطمہ جناح کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں سیاسی حلقوں میں جو مایوسی پھیلی، اس نے 3 سال بعد ایوب خان کے خلاف بھرپور ملک گیر تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے 1 سال کے بعد فاطمہ جناح نے ریڈیو پاکستان پر اس شرط پر تقریر ریکارڈ کروائی کہ یہ تقریر سینسر نہیں ہوگی، لیکن جب تقریر نشر ہوتی ہوئی وہ حصہ غائب ہوتا ہے جس میں انہوں نے لیاقت علی خان کی حکومت پر تنقید کی تھی۔ یہ سینسر کسی اور نے نہیں بلکہ ریڈیو پاکستان کے منتظم اعلیٰ ZA بخاری کے ثواب دیدی حکم پر ہوتا ہے، اور فاطمہ جناح کو ذاتی طور پر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔